السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد۔ سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات غالباً آپ نے پڑھی ہے۔ سورہ محمد میں اللہ رب العزت نے جنت کا تذکرہ بہت احسن انداز اور پیرائی میں کیا ہے۔ کچھ زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی بیان کیے ہیں، کافروں کے کیسے ہیں، مسلمانوں کے کیسے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ بھی ہے، منافقین کا طرز عمل بھی ہے، اور کافروں کے متعلق یہ فرمایا کہ یاکلون کما تاکل الانعام، کافر ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ اب اس میں دو تین چیزیں ہیں جو مسلمانوں اور کافروں میں فرق ہے۔ مسلمان جانوروں کی طرح نہیں کھاتے، کافر کافروں اور جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جانور حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، کہ کرتا ہے؟ بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، جو دو گے وہ کھا لے گا۔ اپنے کھیت میں بھی چر لیتے ہیں، پرائے کھیت میں بھی منہ مار لیتے ہیں۔ اس کو نہیں پتا کہ یہ میرے مالک کا نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ ممنوع ہے، یہ کسی اور کا کھیت ہے۔ پاک ناپاک کی تمیز بھی جانوروں میں بہت کم ہی ہوتی ہے۔ ہاں، بکریاں بعض ہوتی ہیں پاک ناپاک کی تمیز کرنے والی، اور بعض بکریاں دیکھا اپنی جگہ صاف کر کے بیٹھتی ہیں، لیکن اکثر نہیں ہوتی اس طرح۔ دوسری بات ہے کہ جانور کٹھے ہو کے نہیں کھاتے، کٹھے ہو کے کٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں، الگ الگ کھاتے ہیں، اور پھر بیٹھ کر نہیں کھاتے، کھڑے کھڑے کھاتے ہیں، ایک جگہ نہیں کھاتے، گھوم گھوم کے کھاتے ہیں، ادھر منہ مارا، ادھر منہ مارا، اس کھرلی میں چلے گئے، ادھر اس کو دھکا مارا، ادھر سینگ مارا۔ مسلمان بیٹھ کے کٹھے ہو کے کھاتے ہیں، اور بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، آداب کے مطابق کھاتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، جائز کھاتے ہیں، پاکیزہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، حرام ناپاک نہیں کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کھاتے بھی اتنے ہیں جتنے زندگی کے لیے ضروری ہے۔ جانور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور یہ جو شٹالا ہوتا ہے نا، شٹالا کھیتوں میں، یہ ہرا بھرا ہوتا ہے، یہ کھاتے ہیں، اور کھا کھا کے نا آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو گاؤں پٹھوں میں آپ میں سے جو لوگ رہے ہیں پنجاب میں یا سندھ میں، آپ کو پتہ ہوگا شٹالا بڑا ہرا بھرا ہوتا ہے، وہ چلتے کھاتے جاتے ہیں، نرم بھی ہوتا ہے، لذیذ بھی ہوتا ہے، کھاتے جاتے ہیں کھاتے جاتے ہیں کھاتے جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ گیس ہوتی ہے پیٹ میں اور مر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری تصویر کشی کی ہے، منظر کھینچا ہے اس کا، صحیح بخاری کے اندر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طویل حدیث لائے ہیں، میں مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا انما دنیا خضرۃ حلوۃ، لوگوں دنیا بڑی سرسبز و شاداب ہے، حلوۃ حلوہ، میٹھی ہے، بڑی لذیذ ہے، بڑی پرکشش ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ فرمایا دنیا بڑی میٹھی اور بڑی ہی سرسبز شاداب پرکشش، آنکھوں کو بھانے والی ہیں جی، چمک تہذیب حاضر کی ہیں جی، جیسے قرآن ہے نا علامہ اقبال کے شعروں میں۔ تو فرمایا
کہ جو موسم بہار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسم بہار میں جو نئی نئی گھاس نکلتی ہے انتہائی آنکھوں کو بھاتی ہے، ہریالی ہریالی تر و تازہ میٹھی لذیذ نرم و نازک گھاس ہوتی ہے، درختوں کی کونپلیں بھی بڑی نرم و نازک ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے اس میں بہار میں ہریالی نکلتی ہے نرم و نازک لذیذ میٹھی، اور جانور پھر اس کو کھانے لگ جاتا ہے۔ فتح میں تو فرمایا کہ پھر یا یہ تہلک ہو جانور کو یہ جو گھاس ہری بھری اور میٹھی ہے نا یہ ہلاک کر دیتی ہے، اور تلم ہو یا ہلاکت کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ الا عاقبۃ الخضرا، ہاں مگر اس جانور کو جو ایک حساب کے مطابق کھاتا ہے، پھر سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھتا ہے، فجترت پھر جگالی کرتا ہے، فبالت پھر پیشاب کرتا ہے گوبر کرتا ہے، اور پھر خالی ہو جاتا ہے میدہ، پھر اٹھ کر چرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جانور بچ جاتا ہے۔ یہ جانور کی ایک فطرت اللہ کے رسول نے بتلائی۔ چراگاہ میں جو لوگ جانور چراتے ہیں نا وہ جانور خوب چر کے نا سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھتا ہے، جگالی کرتا ہے، پھر پیشاب گوبر کرتا ہے، پھر خالی ہو جاتا ہے، پھر کھاتا ہے جتنی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ یہ جانور بچ جاتا ہے، اور جو کھاتا چلا جاتا ہے میٹھی میٹھی نرم و نازک گھاس، فرمایا کہ پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، پھٹ جاتے ہیں جانور، گیس ان کے پیٹ میں ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کھاتے بھی بہت زیادہ ہیں جانور، تھوڑا نہیں کھاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آتے رہتے تھے، مسلمان غیر مسلم۔ ایک کافر مسلم آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان ٹھہرا، رات آیا، آپ نے اس کو پڑھا دودھ پلاؤ بکری کا، ایک بکری کا دودھ پلایا، دوسری تیسری 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ کتنی؟ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ رات ٹھہرا، اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی، عشاء کی نماز میں تلاوت سنی صحابہ کرام کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، دن کو مسلمان ہو گیا، صبح کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ ناشتے کے ٹائم آپ نے فرمایا اس کو دودھ پلاؤ، ایک بکری کا دودھ پلایا، دوسری کا بس اور بس۔ آپ نے فرمایا ان الکافر یاکل فی 7 امعاء، کافر 7 آنتیں بھرتا ہے، 7 آنتیں، اور مسلمان 1 آنت بھرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتب حدیث میں موجود ہے یہ واقعہ۔ تو پھر اللہ رب العزت نے سورہ محمد میں آخر میں جنت کی نا تصویر کشی کی ہے، سینری ہمارے سامنے رکھی ہے۔ فرمایا 4 قسم کی نہریں ہیں جنت میں۔ ایک پانی کی نہر ہے، تر و تازہ پانی، نیلگوں، صاف شفاف ٹھنڈا میٹھا۔ دوسری ہے شہد کی نہر، سبحان اللہ، دودھ کی نہر، اور چوتھی کیا ہے بھائی؟ شراب کی نہر، سبحان اللہ۔ خمر لذت، شراب کی نہر، لیکن نشہ نہیں ہوگا، انسان ہو نہیں بکے گا، الکول فول نہیں بکے گا، لذت والی۔ یہ 4 نہریں اللہ رب العزت نے جنت میں دینی ہیں جنتیوں کو۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دے دے، سبحان اللہ۔ 4 نہریں بھائی صاحب۔ دودھ کی نہر، یہاں تو انجیکشن لگا کے، یہاں تو پاؤڈر کا شاید دودھ بنتا ہے، یہاں تو صرف جو آپ جس صرف سے کپڑے دھوتے ہو نا اس کا دودھ بنتا ہے۔ کئی مرتبہ چھاپا مارا، پکڑا گیا، صرف کے ڈبے، تیل ہے، پاؤڈر ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں بنا کے تو دودھ بنا کے آپ کو دیتے ہیں۔ چلو بھینس سے بھی نکلے تو خالص آج کل نہیں، وہ انجیکشن لگا کے بھینس 3 سال کے بعد وہ ہڈیوں کا پنجرا رہ جاتی ہے، سارا دودھ نکال لیتے ہیں اس کا۔
اس کی ہڈیوں کے مغز سے اس کی چربی پگھلا پگھلا کے انجیکشن کیمیکل کے دودھ بنا دیتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد سورہ فتح ہے۔ سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے فتح مکہ کا تذکرہ کیا، اور یہ سورت اتری تھی جب صلح حدیبیہ کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا، اور امام بخاری نے باب باندھا ہے باب غزوۃ الحدیبیہ، صحیح بخاری میں یہ غزوہ حدیبیہ تھا۔ اب آپ اندازہ کرو بھائی، یہاں ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کیا تھی، غزوہ حدیبیہ کیا تھا، اس سورہ فتح کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام کو قیام کیا سویرے سویرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سویرے صبح نماز پڑھا کے نا بیٹھے رہتے تو کوئی بندہ اٹھ کے نہیں جاتا تھا، وہ شمع حقیقی کے پروانے بیٹھے ہوئے ہیں، بس ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ بیٹھے ہوئے جان نثاران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں رات کسی کو خواب آیا ہے؟ کوئی بیان کرتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کی تعبیر، کوئی کہتا ہے میں کروں گا، آپ خود کر دیتے، کبھی کوئی کا تو کر دے۔ صحیح بخاری کتاب تعبیر رویا خوابوں کے باب میں نا، صحیح مسلم کتب حدیث میں یہ پورا موجود ہے کہ اللہ کے رسول کیسے روزانہ پوچھتے، صحابہ کرام بتاتے، پوری خواب ان کی تعبیر موجود ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، تو عمرہ کر رہا ہوں، میرا پروگرام بن گیا نا کہ ہم عمرہ کریں۔ صحابہ کرام تو خوشی سے جھوم اٹھ گئے، ٹھیک ہے اللہ کے رسول بھی تیار ہے، میں چلو کرو تیاریاں کرو، تیاریاں کرو، تیاری کر دی۔ 1450 صحابہ کرام یہ تیار ہو گئے، کچھ خواتین بھی تھی عمرے کے لیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک۔ توحید کے نعرے بلند ہوتے جا رہے ہیں، بلند ہوتے جا رہے ہیں، ٹیلوں پر، بیابانوں میں، وادیوں میں، مدینہ سے لے کر مکہ تک 450 کلومیٹر توحید کے نعروں سے بلند ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے بھی لبیک اللہم لبیک تھا، 1400 سال تک لبیک اللہم لبیک تھا۔ اب لبیک یا رسول اللہ ہو گیا قیامت کے قریب آ کر۔ ابھی بہت کچھ مارکیٹ میں اور کچھ آ رہا ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، بہت کچھ آئے گا۔ بہرحال آپ حدیبیہ پہنچ گئے۔ حدیبیہ مکہ کے بالکل قریب ہے، آدھا حرم میں ہے، حرم مکہ میں، اور آدھا ہل میں ہے، یعنی آپ حرم مکہ کی حدود پر پہنچ گئے۔ مشرکین نے مکہ نے یہاں روک لیا، بھائی آپ بیت اللہ میں نہیں آ سکتے، مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نہیں، کیوں نہیں؟ نہیں جی نہیں، ہم نہیں آپ کو آنے دیں گے۔ اچھا، وہاں ایک درخت تھا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے سائے میں پڑاؤ ڈال لیا، اور صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول، وہ ایک کنواں تھا پرانا سا، 2 کنویں تھے، تو ایک کنویں میں تھوڑا سا پانی تھا، وہ شروع میں ہم نے نکال لیا، باقی ختم، نہ وضو کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ کھانا پکانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اچھا اس طرح کرو، ایک میں روایت میں آتا ہے کہ آپ نے تیر اپنا دیا، فرمایا اس میں ڈال دو تو وہ پانی ابلنے لگ گیا۔ ایک میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کنویں میں، وہ اس کی بھی یہ کیفیت ہو گئی، آپ نے وضو کا کر کے فرمایا یہ پانی اس میں ڈالو، تو آپ کے وضو کا پانی ڈالا تو چشمے کا پانی جو ہے نا وہ پورا کنویں کا پانی ابلنے لگ گیا، اور 1450 صحابہ کرام کئی دن تک سیر ہو کر اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ بہرحال اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جاؤ مکہ جا کے ان سے مشورہ کرو، بات طے کرو، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کیوں روک رہے ہیں، ہم تو سواریاں لے کر آئے ہیں، اونٹ لے کر آئے ہیں، قربانی کے ہیں، اور ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جو بھی ہے، بہرحال 3 سفارتکار ان کی آئے اور پھر صلح ہوگی۔ صلح میں کیا لکھا کہ اس سال آپ نے واپس جانا ہے، 450 کلومیٹر طے کر کے مکہ میں پہنچ چکے ہیں، کئی دن کا سفر،
مشقت والا، میں ابھی چلے جاؤ واپس، اگلے سال آنا۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے، بہت مشکل فیصلہ ہے۔ بیت اللہ کے بغل میں پہنچے ہوئے دشمن کہتا ہے واپس چلے جاؤ، ٹھیک بھائی، اور اگلے سال آنا ہے تو اسلحہ آپ کے میان میں ہونا چاہیے، سامنے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اگلے سال آنا ہے، 3 دن رہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر جو مسلمان مدینہ سے بھاگ کر مکہ آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، چلو ٹھیک ہے، ایسا تو ہوگا ہی نہیں۔ اچھا، جو مکہ سے بھاگ کر مدینہ جائے گا اس کو آپ واپس کرو گے؟ ہم نے کہا یار یہ تو بڑا مشکل ہے۔ ہم کہا یہ ہم اگر نہیں منظور تو صلح ختم، لڑائی۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ بھی جو مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے گا واپس کر دیں گے۔ اور ابو بصیر کو واپس کیا اور زبردست نتیجہ نکلا۔ بہرحال صحابہ کرام کی نا پریشانی کا کیا حد تھی، میں آپ کو بتاؤں اس غزوہ میں۔ عمر بن خطاب بول پڑے، آخر جلالی صحابی جناب، جذباتی صحابی، بہت جلالی تھے، اتنے جذباتی اور اتنے جلالی تھے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر اذا سالک عمر فی فج سالک الشیطان فی فج آخر، جس راستے پر عمر چلتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ان کے مشورے پر قرآن اترتا ہے، 3 آیتیں اتری، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم تو لڑیں گے انشاءاللہ، ہم اسلام کے لیے قربانیاں پیش کریں گے، ہم نہیں چاہیں گے واپس۔ انہوں نے کہا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ میری رہنمائی کر رہا ہے، پل پل پہ رہنمائی کر رہا ہے، لمحہ پہ لمحہ اللہ میری رہنمائی کر رہا ہے۔ صبر کیا، چیخیں نکل گئی صحابہ کرام کی جب ابو جندل کو واپس کیا، بیڑیوں میں جھگڑا ہوا۔ صحابہ کرام پریشان تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے اس غزوہ حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں مجھے صحیح بخاری میں ہے، مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جملہ کیوں کہا کہ اللہ کے رسول یہ سخت شرطیں ہیں، بڑی کڑی شرطیں ہیں، تو ہم لڑیں نا ان سے، شہید ہو کے جنت میں جائیں گے، بچ گئے تو ان کا کام تمام کریں گے، تو میں نے یہ کیوں کیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے میں بڑا پریشان تھا یار، میں کہیں میرا عمل نہ ضائع ہو جائے۔ کہتے ہم جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا رہے تھے، ہم واپس مدینہ نکلے وہاں سے، تو اچانک نا اللہ کے رسول نے ایک بندے کو کہا کہ عمر کو بلاؤ۔ ایک بندے نے آواز لگائی عمر آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ کہتے میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا لے بھائی لگتا ہے میرے بارے میں آیتیں آ گئی ہیں کہ عمر کے اعمال کے، میں گھبرا گیا۔ آپ نے فرمایا عمر ابشر ابشر، اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان ہو جائیں، کس بات پر؟ آپ نے سورہ فتح کی آیت تلاوت کی، فتحنا لک فتحا مبینا۔ فرمایا عمر اللہ نے ہمیں فتح مبین عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کیا کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے، اتنی سخت شرائط اور اتنے کمزور ہم ہو گئے، اب کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے یہی فتح ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو نا ناکامی، یہ کامیابی اور کامرانی کا بہت بڑا زینہ ہے اور پہلی اینٹ ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ اس صلح حدیبیہ نے بڑی فتوحات کے راستے کھولے اور بڑی کامیابیوں کے راستے کھولے۔ تو میرے بھائیوں بظاہر کسی چیز کی طرف نہیں جانا چاہیے، امیر کی اطاعت ہر صورت میں لازم ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ صحابہ کرام کو نہیں سمجھ آئی، صحیح بخاری آپ پڑھو، سال بن عنایت کہتے ہیں اتہموا رعیہ، رائے نہ چلایا کرو دین کے اندر کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں رائے کو، اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو دیوار پر دے مارو۔ قرآن و حدیث لے لیا، فرمایا ہم نے وہاں رائے چلاتے ہم ناکام ہو جاتے، لیکن ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ نے اس کو فتح مبین بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں اس کے بعد سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات معاشرتی صورت ہے،
یہ ایک بہت معاشرے کے اہم ترین مسائل پر مشتمل ہے۔ اس میں بہتان، غیبت، الزام تراشی، برے القاب سے پکارنا، اس کو فسق و فجور قرار دیا، غیبت کو حرام قرار دیا۔ فرمایا تم غیبت کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے؟ کرہتموہ، کراہت کرو گے۔ تو اگر مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو پھر غیبت کر کے مردہ بھائی کا کیوں گوشت کھاتے ہو؟ تو گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو غیبت کر کے۔ تو آج ہماری مجلسوں میں غیبت، بہتان تراشی، الزام تراشی، یہ بہت زیادہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اور میں برے لقب سے بھی کسی کو نہ پکاروں۔ ہمارے ہاں ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارتے ہیں، اے فلاں، اے فلاں، کوئی برادری اس کی نام لیتا ہے، کوئی اس کے قد کو دیکھتا ہے، کوئی اس کے رنگ کو دیکھتا ہے، کوئی اس کی بیچارے کے کسی اور خامی کو دیکھ کر اس کے نام سے اس کو پکارتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حرام ہے یہ کام، حرام ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ فسق و فجور اور یہ بری بات ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نا میں اپنے غلام کو بلا رہا تھا تو میں نے نا اس کی ماں کا ایک پیشہ تھا اس کا نام لیا، اے تو فلانی کا بیٹا ازرا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ آپ نے ابا ذر، یا ابا ذر انک امرؤ فیک الجاہلیہ، ابو ذر کو تو جانتے ہو نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑا ولی اللہ ثابت ہے، یہ ابو ذر غفاری ولی اللہ، صحابہ کرام بھی اس کو ولی اللہ شمار کرتے تھے، چلتا پھرتا اللہ کا ولی، پاک باز، پارساف تھی۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا ذر، میں لبیک یا رسول اللہ وصدیق، انک امرؤ فیک الجاہلیہ، تو ایسا بندہ ہے، یہ جاہلیت والا نعرہ مارا لگایا تم نے، یہ جاہلیت کا لوگو ہے۔ ماں کی آر دینا کسی کو، یہ اسلام نہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو ذر غفاری کا یہ واقعہ کس نے بیان کیا؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ابو ذر غفاری کو دیکھا، جیسے کپڑے ابو ذر غفاری کے ایسے اس کے غلام کے، نوکر غلام نوکر سے پرے درجے کا ہوتا تھا اس زمانے میں، وہ تو خرید و فروخت، جیسا جوتا ابو ذر غفاری کا ایسا اس کا، جیسی ٹوپی ان کی ایسی ان کی، بالکل سیم، آقا مالک کی اور نوکر کی ایک جیسے کپڑے، ایک جیسے جوتا، ایک جیسی پگڑی، ایک جیسی ساری چیزیں۔ ہم نے پوچھا عجیب مالک ہے، غلام کو بھی وہی کچھ دیا والا، فرق تو ہونا چاہیے۔ تو پوچھا ابو ذر غفاری سے لوگوں نے، تو کہا یہ ہوا تھا میں نے اس کو ماں کی آر دلائی تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تیرے اندر جاہلیت کی وہ چیز ہے نا وہ کھئی نہیں ابھی تک ہے۔ تو فرمایا اس دن سے آج تک میں نے اللہ سے معافی بھی مانگی، اور میں جو خود پہنتا ہوں وہ اپنے غلام کے لیے بھی پسند کرتا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے پاک باز ہستیاں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سورہ حجرات سبحان اللہ عظیم شاہکار صورت ہے قرآن کریم کی۔ دو صورتیں معاشرتی ہیں، ایک سورہ نور، ایک سورہ حجرات۔ عقیدہ بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اور اصول بھی اللہ رب العزت نے کئی اصول بیان کیے ہیں اس کے اندر۔ تو آپ ضرور اس صورت کا مطالعہ کریں۔ آپ حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی ہمارے استاد ہیں، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، بہت کمال کی تفسیر ہے، 4 جلدوں میں تفسیر القرآن العظیم، کمال کی تفسیر ہے، گہرائی میں جا کر نہ قرآن کی آیت کا مسئلہ حل کیا، احکام نکالے۔ بہت بڑے عالم دین ہیں، بخاری کی شرح لکھ رہے ہیں، 1 جلد آ چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 4 جلدوں میں ان کی تفسیر موجود ہے۔ اس وقت عصر حاضر میں سب سے اچھی تفسیر اردو زبان میں وہ ہے، 4 جلدوں میں۔ یہ ایپ بنی ہوئی ہے اس کی، موبائل ایپ ہے، اس میں آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، بہت زبردست ایپ ہے۔
تو آپ جہاں بھی ہوں، سفر میں، حضر میں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے، مسجد میں، آپ موبائل کے اوپر ڈاؤن لوڈ کر لو تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ضرور ان آیات کا، ان صورتوں کا مطالعہ کریں۔ اللہ دین کو سب نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔